السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 75 ہے۔ آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کتاب الآداب ہے۔ کتاب الآداب کا مطلب انگریزی میں آپ یہ کہہ لیجیے مینرز۔ ایک مینرز یہ ہوتا ہے کہ جو پرٹیکولر چیزوں میں ہوتا ہے، سونے میں، کھانے میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کچھ مینرز ایسے ہیں جو فٹ کر ٹائپ الگ الگ حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم سب اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا ان یقام الرجل فی مجلسہ وَيَجْلِسُ فِيهِ الْآخَرُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہوں اور ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد بولے آپ اٹھیے اور اس کو ہٹا دے، وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ یہ منع ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ دو لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لہذا وہ اس کو حقیر جانتا ہے، اس حقیر والے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے کیا کرتا ہے؟ پیچھے ڈالتا ہے، یا کہیں بھی جائے ہم سے بحث نہیں، ہم کو وہ جگہ چاہیے۔ ایک دم یہ منع ہے۔ کوئی بھی کامن پلیس جس میں کسی کے بیٹھنے کی جگہ فکس نہیں ہے، وہاں پر کسی بھی آدمی کو اس وجہ سے اٹھانا کہ مجھے بیٹھنا ہے، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، ان جیسے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے لا کر کے کرسی رکھ دی ہے۔ کہاں؟ مسجد میں رکھ دی ہے، اور اس کرسی پر کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک دم غلط ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں رکھی ہے تو اگر وقف للہ ہے وہ، تو کوئی بھی اس پر بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وقف للہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کا سامان مسجد میں رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ لہذا یہ بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ متولی صاحب ہیں یا ٹرسٹی صاحب ہیں، ان کی جگہ فکس ہے، وہ آ کر کے کہیں بیٹھنا ہے، جمعہ میں خاص کر کوئی بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ہٹائیں گے اور پھر وہاں بیٹھیں گے۔ ایک دم غلط ہے۔ بادشاہ بھی اگر آ جائے اور ایک لیبر بیٹھا ہوا ہے امام کے پیچھے، تب اس کو ہٹانے کا اختیار ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امام کے پیچھے ان لوگوں کو رہنا چاہیے کہ اگر امام صاحب کی نماز خدا نخواستہ خراب ہو جائے تو وہ پیچھے سے پکڑ کر اس کو آگے کر لیں۔ وہ بیٹھنے والے کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کسی دوسرے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کو اٹھا دے اور اٹھا کر خود وہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی جگہ خاص ہے، جیسے یہ بھی ایک آداب میں سے ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ جیسے ایک آفس میں آپ پہنچے، ایک آدمی کی چیئر ہے، باس ہے، اس کی چیئر ہے، آپ کتنے بڑے بھی ہوں آپ اس چیئر پر نہیں بیٹھے، اس سے بڑے ہو سکتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر پرنسپل جو ہے وہ کالج پہنچا، پرنسپل کی اپنی چیئر ہے، اسٹاف روم میں پہنچا، وہاں پر سپروائزر کی ایک چیئر ہے، سپروائزر کی چیئر پہ پرنسپل کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کیا ہے، اس سے یہ بھی آداب بتائے کہ جو جس کی جگہ ہے اس جگہ پر آپ جا کر لیں۔ ہاں، اگر وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے نہیں سر آپ بیٹھیے، تب پھر بیٹھنے کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس کی پرٹیکولر جگہ پر ہے اور اس پہ جا کر کے خود بیٹھ جانا اور اس کو سمجھنا کہ یہ ہمارے نیچے کے لوگ ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ اپنے آفس میں ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے آفس میں بھی جب کوئی دوسرا جائے تو اس کو بھی یہی آداب ہے۔ پرنسپل سے بڑا آ گیا کوئی آدمی تو اس کو بھی یہ نہیں حق ہے کہ وہ جا کر کے کیا ہے وہاں پر، جیسے ڈائریکٹر آ گیا تو اس کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ جا کر کے پرنسپل کی چیئر پر بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کے یہ آپ لوگ کو اور ہم کو سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں ہر چیز کی گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے مذہب کو چند رسومات کا نام دے دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اللہ رسول کا طریقہ کیا ہے، بقیہ زندگی ہم جیسے چاہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے مذہب کے لیے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہو، لیکن ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہے۔ لہذا جتنا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے،
3 चीजों का फायदा होगा। सबसे पहला फायदा कि आपको सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपको जिंदगी में सुकून हासिल होगा, और तीसरी चीज होगी कि जो हम शिकायत करते रहते हैं कि हमको जो है रूहानियत नहीं आ रही है, वो रूहानियत पैदा होगी। अल्लाह ने ये सारी चीजें हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में क्या है रख रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नतफ़िक़ शैबन वक़ाल अन्नहु नूरुल मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालों का, सफेद बालों का उखाड़ना मना है। बाद लोग क्या करते हैं कि जब अभी बाल सफेद होना शुरू होता है, यानी 38-39 के बाद, तो कभी एक होता है, कभी एक होता है, कहीं यहाँ, वो एक एक बाल को क्या करते हैं चुनवा देते हैं, ताकि वो उनका जो बुढ़ापा शुरू हुआ है वो लोगों की निगाहों में छुप जाए। तो गोया कि नीयत जो है ना वो धोखा देने की है। तो एक तो इससे मना किया गया है। मना करने के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इसको मकरूह जानते थे, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाया इन्नहु नूरुल मुस्लिम, इसको गौर से सुनिए। फरमाया कि वो जो सफेद बाल आप उखाड़ रहे हैं ये तो मुसलमान का नूर है। क्या मतलब है कि एक आदमी ईमान की हालत में इतने दिन जिंदगी गुजार दिया कि बुढ़ापे में दाखिल हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे खुश होना चाहिए। तो उसको उखाड़ने से जो मना किया गया है कि ईमान की हालत में आप इस हालत में पहुंचे कि आप लगातार ईमान की हालत में रहे और बुढ़ापे में क्या हो गए, दाखिल हो गए, ये बड़ी अच्छी चीज है। कलर करना अलग चीज है, ये भी याद रखें। काले के अलावा कोई भी कलर करना अलग चीज है, लेकिन बाल का जो सफेद बाल का उखाड़ना जो है वो मना है। बाद हदीस से ऐसा मालूम होता है, हदीस में तलाश कर मिल नहीं सकी, लेकिन हदीस ऐसी है कि जो लोग ईमान की हालत में इंतकाल करते हैं और बूढ़े होते हैं तो उनके साथ जो रवैया होता है फरिश्तों का वो बड़ा नर्म होता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो मुहद्दिस थे, तो बुढ़ापे की हालत में इंतकाल हुआ, तो जब फरिश्ता आया तो उनसे बड़ा गरज के बात किया। तो फरिश्ते ने जब उनसे बात शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो, अब चूंकि खुद मुहद्दिस थे ये, तो उन्होंने कहा मैंने तो ये सुना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जिन लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं ईमान की हालत में, उनके साथ फरिश्ते बहुत नर्म रवैया अख्तियार करते हैं। तो क्या मैंने वो हदीस गलत सुनी है, वो गलत पढ़ी है? तो वो फरिश्ता जो है वो जा करके अल्लाह से ये बात कहता है, एक रवायत। दूसरा ये है कि फरिश्ता फिर जो रुक जाता है और कहता है कि नहीं वो हदीस सही है। तो ये जब ये वाक़या, वो तो मर गए थे, ये वाक़या कैसे सामने आया? तो उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने ये ख्वाब में देखा कि जो लोग बूढ़े मर जाते हैं और बाल सफेद रहते हैं, इसीलिए काला करने का जो मना किया गया उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आदमी मरा और बूढ़ा ईमान की हालत में मरा और बाल उसके सफेद थे तो ये अल्लाह के दरबार में उसके साथ नरमी के साथ मामला किया जाता है। तो इससे बूढ़ों को घबराना नहीं चाहिए और न उन बालों को जो है काला करने की फिक्र करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला की जानिब से एक उसको क्या है, छूट है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भगवा कलर, जो जिसको आप कहते हैं ऑरेंज से मिलता जुलता कलर, ये झंडे जब देखते ना कि हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है तो जो कलर लगाया जाता है जिसको जाफरानी कलर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिक तदाफुर रिजाल, मर्दों के लिए जो है वो ये कलर मना है। अब हैरत होती है कि बहुत से लोग अभी जो झूठे सूफी बने हुए हैं वो ऑरेंज कलर की पगड़ी लगाए बैठे हुए हैं, ऑरेंज कलर की वो पगड़ी, वो कलर लगाए बैठे हुए हैं जो कलर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये क्यों मना किया गया है, इसके पीछे क्या राज है? दो लोगों ने बहुत सी बातें, ये क्या है, बहुत जमाने से ये देवी देवताओं और मूर्तियों का कलर रहा है, उस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कतई जो है वो मना फरमा दिया। अब तो हत्ता कि यहां तक हो गया है कि बास कब्रों पे मैंने देखा वही कलर का झंडा लगा हुआ है। इस्लाम में ये भी बता दें आपको, झंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय जिहाद के। ये जो आप घर पे झंडा लगाते हैं, मस्जिद में लगाते हैं, कोई झंडे का कॉन्सेप्ट नहीं है। झंडा सिर्फ और सिर्फ कहां है, जब आदमी जिहाद के लिए निकले तो 2 कलर के झंडे हदीस पे आते हैं,
ایک کالا رنگ کا جھنڈا آتا ہے اور ایک بعض روایت میں سفید رنگ کا جھنڈا آتا ہے. سفید رنگ کا جھنڈا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امن و امان قائم ہو گیا، اس سے ایک سائن سگنیفیکیشن ہے کہ لڑائی بند ہو گئی اور امن. آج بھی جب کہیں کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے یا ریڈ کراس والے کسی جنگی حالات میں جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے ساتھ سفید جھنڈے لے کر کے جاتے ہیں. تو یہ جو جھنڈے کا کانسیپٹ ہے کلر کا اگر یہ ہو گیا، اب تو مسلمانوں کے پاس کوئی جھنڈے کا کلر متعین ہے نہیں. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں، کبھی جب 12 ربیع الاول آتا ہے مسلمان ایریا میں جائیے تو کسی کو حدیث میں تو لکھا نہیں ہے، جس کا جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کلر کا جھنڈا لگائے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کیا کر دیا کہ ملٹی کلر لگا دیا. کیا پتہ ہے نہیں، حدیث میں معلوم ہوتا بھائی ہرا کلر ہے، پیلا کلر ہے تو معلوم ہو جاتی ہے ایک بات. اب حدیث میں نہیں ہے، انسانی آئی کیو، انسانی عقلیں اپنے طریقے سے دوڑا رہی ہیں تو انہوں نے دوڑا کر کے سوچا کہ جب الگ الگ کلر تو ایک ہی میں سب ملٹی کلر چھاپ دو تاکہ جو بھی ہے کم سے کم ٹیلی کر جائے معاملے کو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری جہالت کی باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور وہی جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، جھنڈا لگا ہوا لا الہ الا اللہ کا. بہرحال تو یہ زعفرانی کلر سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا کہ نہا ان يدخل علی النساء بغیر اذن ازواجہن، کہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر میں اس کا شوہر موجود نہیں ہے تو ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر اس کی اجازت سے گھر میں نہ جایا جائے. اب مثال کے طور پر آپ کسی کیا جا رہے ہیں، دیکھیں جو سچویشن صورتحال خراب ہوتی ہے پیش آتی ہے، جیسے آپ کسی کیا جا رہے ہیں ورکنگ ڈیز میں، آفس میں کام کرتا ہے. اب آپ اس کو معلوم ہے کہ اس کو 10 بجے آفس جانا ہے اور آپ 2 دن کے لیے اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے گھر میں اگر وہ عورت ہے تو نتیجہ ہوگا آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں مہمان کے حیثیت سے، آپ کہاں جائیں گے؟ لہذا اپنی پلاننگ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس کے یہاں ہم جا رہے ہیں اگر وہ شادی شدہ عورت ہے، خیر غیر شادی شدہ ہے تو بھی نہیں جا سکتے ہیں، شادی شدہ ہے تو بغیر اس کے شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتے. رشتہ دار بھی جو ہوتے ہیں، جو آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ 6 لوگ بنیادی طور پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، مامودات، خالادات، پھوپھیدات، بھائی بہن، ان لوگوں کے بارے میں بھی اگر شوہر منع کر دے اپنی بیوی کو کہ فلاں تمہارا مامودات بھائی بغیر میں جب تک موجود نہیں آ تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری نبھائے گی. اس کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے اس قسم کے بھائیوں کو بلا کر گھر میں بیٹھا لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اچھا، یہ ایک بات جو بیان کی ابو داؤد کی اوپر والی روایت ترمذی شریف کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عشاء سے پہلے سویا جائے اور عشاء کے بعد بیٹھ کر گپیں ماری جائیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جو پرابلم ہے فجر کی نماز کی، کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر رات میں سونا شروع کر دے، آپ آٹومیٹک طور پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ سو نہیں سکتے. یہ ہمارے ساتھ جو فجر کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اب اس وقت ہندوستان میں پوری دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ 12 کے بعد سوتا ہے. اب 12 کے بعد جب سوتا ہے تو اس کی نیند یقینی بات ہے کہ کیسے پوری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ینہا عن النوم قبلها والحدیث بعدها، ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرمایا عشاء کی نماز سے پہلے سونا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے. اب جو پروگرام ہوتے ہیں، مولانا لوگ پروگرام کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس میں جو باتیں ہیں اسی لیے میں نے جو ترجمہ کیا، گپے مارنا، بیٹھ کر کے بے تکی باتیں کرتے، میاں بیوی کی بات کرنا آپس میں اس لیے نہیں منع ہے، دینی باتیں کرنا یہ نہیں منع ہے. لیکن یہ جو بیٹھ کر کے آپ ٹی وی آن کیے بیٹھے ہوئے ہیں، 12 بجے رات تک سیریل چل رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہ سیریل کا بھی اپنا اپنی جگہ گناہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اگر یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے تو کبھی کسی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ صاحب فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے. آنکھ نہ کھلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے.
لیکن اس میں جو یہ پروگرام ہوتے ہیں اور پروگرام میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے رات تک، یہ بھی قطعی جائز نہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ ایسے پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ اب یو پی وغیرہ میں تو یہاں بھی خیر ہوتا ہے، یو پی بہار وغیرہ میں تو پروگرام شروع ہی ہوتا ہے 10 بجے. اب 10 بجے جب شروع ہوتا ہے تو رات کے مطلب یہ ہے کہ رات میں جب تک 3 نہ بجائے تب تک کوئی جلسہ ہی نہیں ہے. اب وہ جو 3 بج جاتا ہے وہ سب سے خطرناک ٹائم ہے. اگر آپ نے 3 بجے کے بعد چھوڑ دیا، اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ نماز ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وہی ٹائم ہوتا ہے نیند آنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کا یہ مزاج بھی تھا کہ گرمیوں میں رات پہ سفر کرتے تھے تو ٹھنڈا رہتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات پہ سفر کر رہے تھے اور رہا ہوگا 2-2:30 بجے کا اندازہ، تو لوگ تھک گئے تو یہ ہوا کہ قیام کر دیا جائے، جانور بیٹھال دیے گئے، آرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن یہ وقت جو ہے نا یہ خطرناک وقت ہے، اب اگر بیٹھا گیا اور آرام کیا گیا تو فجر کی نماز کا معاملہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، بلال نے کہا رسول کوئی معاملہ نہیں ہے، میں جگاؤں گا، آپ سب لوگ آرام سے سو. پوری فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے مجاہدین جو ہے وہ اپنا، اب ایک آدمی ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں جگوں گا میں جگاؤں گا، تو سارے لوگ بستر لگائے صبح. یہ ان کا جو اونٹ تھا، ان کا اونٹ بھی بیٹھ گیا اور یہ اسی اونٹ پہ ایسے ٹیک لگا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گیا. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو کوئی ارادہ بیچارے کا تھا نہیں، وہ تو جگانے کے نہیں. اب وہ اتفاق ایسا اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، ایک بتانا تھا، مسئلہ بھی بتانا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر ٹیک لگائے ایسا سوئے کہ سورج نکل آیا، اور سورج نکل کر کے اتنا نکل آیا کہ سورج کی گرمی آ گئی. اور جب اللہ کا جس کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی ہو، اب اس کے چہرے پر سورج کی روشنی پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اٹھے، دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے. اب بلال کو جگاؤ، یہ جیسا ہوتا ہے بھائی کئی آدمی جس کی نماز ہی نہیں، جس کی روز چھوٹ رہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی اس کے لیے تو ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اب اللہ کے رسول وہ سبھی اٹھ گئے پورا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیچارے نے بڑی سنجیدگی سے اور بھولے پن سے کہا اللہ کے رسول میں تو سویا نہیں، جو آپ کو سلایا وہی مجھے سلا دیا، میں کیا کروں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی بات تو یہاں سے اٹھو، یہ پورا علاقہ ایسا لگتا ہے شیطانی زیادہ قبضہ ہے اور اس وجہ سے ہم کو نیند آ گئی. ایسا اگر دیکھا جائے تو آپ کے گھر میں بھی وہ شیطانی قبضہ جو نیند آتی ہے، اور فوراً اٹھے. جب گھر میں سارے لوگ نماز نہیں پڑھیں تو کس کا قبضہ ہوگا؟ شیطانوں کا قبضہ ہوتا ہے. تو حضور نے یہ بھی فرمایا نا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھی جائیں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا اٹھو، سب لوگ اٹھو یہاں سے، چلو. سب اٹھایا گیا پورا ٹاپ، یقینی بات ہے. تو اٹھا کر کے تھوڑی دور گئے اور پھر کہا کہ اب یہاں پر نماز پڑھی گئے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ نماز پڑھی گئی. تو یہ جو وقت ہوتا ہے تو اس طریقے سے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اس میں 99% لوگوں کی کیا ہوتی ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں نہ بیٹھا جائے نہ لیٹا جائے. یہ یو پی میں بہت ہوتا ہے. سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب 2:30-3 بج جاتے ہیں، 5 بجے سورج ڈوب جاتا ہے، تو 2:30-3 بجے جب سورج کبھی نکلتا ہی 11 بجے 12 بجے، اب وہ 11-12 بجے جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا دھوپ پہ بیٹھیں. تو اب تھوڑی دیر کے بعد وہ تیزی لگنے لگتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ چارپائی کو آدھے سائے میں کر لیتے ہیں اور آدھا دھوپ میں کر لیتے ہیں، اور آدھا سائے اور آدھا دھوپ پہ کر کے آرام کرتے رہتے ہیں. یہ اوپر کا حصہ سائے میں رہتا ہے اور کمر کے نیچے کا حصہ کیا رہتا ہے، دھوپ میں رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے منع فرمایا کہ نہا یقض بین الظل والشمس، کہ سائے میں اور اس کے منع کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ منع کرنے کی بنیادی وجہ میڈیکلی ہے، لیکن آپ میڈیکلی لحاظ سے نہیں عمل کریں، بلکہ آپ عمل کریں سنت سمجھ کر کے. سنت سمجھ کر کے عمل کریں گے، میڈیکلی فائدہ آٹومیٹک طور پر حاصل ہو جائے گا اور سنت کا کیا ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ میڈیکلی چیز کو سامنے رکھ کر کے کریں گے تو سنت کو ثواب نہیں ملے گا. یہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے جو ہے نا باڈی کا ٹمپریچر جو ہے آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے، اس لیے پرابلم ہو سکتی ہے. بہرحال یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناموں سے منع فرمایا ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو کئی نام ہیں، فی الحال میں 4 کے بارے میں بتاتا ہوں، 5 بلکہ 4 ناموں کے بارے میں تو صراحتاً ابو داؤد میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ 4 نام نہ رکھے جائیں. اس میں سے جو آپ نے 4 نام منع فرمایا، اس میں سے ایک نام نافع، نون الف سے عین، نافع. نافع کے معنی نفع دینے والا. ابھی بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے. دوسرا نام آپ نے فرمایا کہ افلاح نہ رکھا جائے. کیا؟ افلاح. افلاح کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونے والا. آپ دیکھیں گے معنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، معنی بہت اچھا ہے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ یسار نام نہ رکھا جائے، آسانی کے معنی میں. یسار کے معنی آسانی. اور چوتھا نام آپ نے فرمایا کہ رباح نام نہ رکھا جائے، فائدے کے معنی میں. یہ 4 نام منع کیے گئے ہیں. اس میں سے چاروں میننگ، ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک الگ سے حدیث ہے کہ جس کی میننگ غلط ہے اس کو نام کو نہ رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی ایسے نام کے لوگ آ جاتے تھے کہ جس کے معنی خراب ہوتے تھے تو آپ پوچھتے تھے اور نام کیا کر دیتے تھے؟ چینج کر دیتے تھے. یہ جو 4 نام منع کیا گیا ہے، اس میں نافع ہے، رابع ہے، یا مطلب نفع بخش، یہ 4 نام کی میننگ آسان صحیح ہے، میننگ کے لحاظ سے نہیں ہے. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بدفالی لیتے ہیں. جیسے میں نے پوچھا کہ نافع ہے، گھر میں پوچھا نافع ہے، آپ نے کہا نہیں نافع نہیں ہے. اس نے یہ معنی نکالا کہ صاحب مجھے نفع نہیں ہوگا. بدفالی لینے کے چانسز، حالانکہ بدفالی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بدفالی لینے کے چانسز ہیں. اور عرب ایسا بہت کرتے تھے، کیونکہ نیک فالی اسلام میں لینا جائز ہے اور بدفالی اسلام میں لینا